Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, welcome to my YouTube channel Business Universe. If you want to open a car workshop in Dubai, today's video is for you. Our guest today is from Chittagong, Bangladesh, Muhammad Manzoorul Islam. Friends who have not yet subscribed to my YouTube channel are requested to subscribe to my channel. خواتین و حضرات، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل بزنس یونیورس پر دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ دبئی میں کار کی ورکشاپ کھولنا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو سکپ نہ کریں، پوری دیکھیں تو آپ کو اپنے تمام سوالات کے جواب آج کی ویڈیو میں مل جائیں گے، کیونکہ ہمارے جو آج کے گیسٹ ہیں محمد منظور الاسلام، ان کا بہت ہی واسٹ ایکسپیرینس ہے ورکشاپ آٹو گیرج انڈسٹری میں۔ آئیے ملتے ہیں آج کے گیسٹ محمد منظور الاسلام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزنس یونیورس کے ناظرین کو عرفان اللہ کی طرف سے السلام علیکم۔ ہماری آج کی ویڈیو جو ہے وہ خاص طور پر یوزڈ آٹو سپیئر پارٹس کا جو گیرج کا کام ہے اس حوالے سے ہے اور سپیئر پارٹس کے حوالے سے ہے۔ ہمارے آج کے مہمان جو ہیں ان کا بہت ہی واسٹ ایکسپیرینس ہے۔ چٹاگانگ بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے منظور الاسلام آج کے ہمارے گیسٹ ہیں۔ بہت ہی اسپیشل ہیں، بہت ہی ایکسپرٹ ہیں اپنی فیلڈ میں۔ بقیہ کا تعارف ہم ان سے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ جی منظور بھائی، سب سے پہلے بزنس یونیورس کے چینل پر میں آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ پلیز آپ اپنا تعارف کروائیے گا۔ السلام علیکم بزنس یونیورس کے ناظرین کو، سب کو، اور عرفان بھائی کو۔ اور میرا نام محمد منظور الاسلام، میں بنگلہ دیش ڈھاکہ چٹاگانگ سے۔ ڈھاکہ ہمارا جدھر ہم کام کرنے والا تھا، میں ڈھاکہ میں کام کرتا تھا پہلے، ادھر ہی کام سیکھا، اور چٹاگانگ میں ہمارا گاؤں ہے۔ انشاءاللہ ابھی ادھر سے ادھر آیا میں 2009 کو یو اے ای میں، ابھی تک ادھر ہی ہے، ادھر ہی اپنا بزنس، اپنا گیراج کھولا، الحمدللہ ابھی ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے۔ منظور الاسلام بھائی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ٹھیک ٹھاک چٹاگانگ بنگلہ دیش میں کام کر رہے تھے، تو آپ کو یو اے ای جو متحدہ عرب امارات ہے وہاں آنے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ یہ پہلے سے میرا شوق تھا کہ یو اے ای میں آؤں گا، کچھ اپنا کروں گا انشاءاللہ۔ یہ پہلے سے ہمارا دل میں شوق تھا، انشاءاللہ وہ شوق پورا ہو گیا، اللہ نے میرے کو ادھر لے کے آیا، الحمدللہ ادھر ابھی سیٹ ہے۔ تو جب آپ بنگلہ دیش سے جو تجربہ حاصل کر کے کام کا آئے تھے، تو جب یو اے ای میں آپ آئے تو آپ کو کوئی مشکلات تو نہیں ہوئی؟ آتے ہی آپ ایڈجسٹ ہو گئے کہ آپ کو تھوڑی محنت کرنی پڑی؟ نہیں، آتے ہی تو ایڈجسٹ تھوڑا ٹائم لگا، محنت کیا، بہت محنت کیا، جو ہم لوگ کبھی ادھر اتنا محنت نہیں کیا، ادھر بھی کام کیا، ادھر زیادہ محنت کرنا پڑا، اور ادھر کا تھوڑا تکلیف زیادہ ہے سب کو، شروع میں آئے گا تکلیف پہ، بعد میں انشاءاللہ سیٹ ہو گیا سب کچھ۔ میں نے جب ادھر آ کے نوکری میں لگا تھا، پھر شروع میں تھوڑا سا تکلیف ہوا، انشاءاللہ بعد میں سیٹ ہو گیا، کیونکہ میرے کو تو پورا کام معلوم تھا گاڑی کے بارے میں، میکینیکل، اس لیے الحمدللہ سیٹ ہو گیا سب کچھ۔ تو منظور الاسلام بھائی، جب آپ آ گئے تھے یو اے ای، آپ پہنچ گئے تھے، تو سب سے پہلے آپ نے جاب اسٹارٹ کیا؟ ہاں، سب سے پہلے میں نے جاب کیا، 5 سال جاب کیا، اس کا بعد میں نے اپنا بزنس کھولا۔ اور آپ نے ام القوین کے جو اولڈ انڈسٹریل ایریا میں ہے وہاں پہ آپ نے کام کا آغاز کیا، اور آپ کی شاپ کا کیا نام تھا؟ وہاں سے میں شروع کیا، پہلے 100% گیراج، اس کا بعد سے وہ گیراج کا ساتھ ساتھ میں نے اپنا ایک یوز کار پارٹس کا بھی لائسنس کھول دیا، اس کا نام ہے ٹوکیو ٹریڈ یوز کار پارٹس LLC۔ ابھی اس کے بعد میں ابھی ادھر 2-3 سال ادھر کٹایا، ادھر اچھا چل رہا تھا، بعد میں ادھر سے شفٹ کر کے ابھی ادھر نیو انڈسٹریل ایریا آ گیا، ادھر ماشاءاللہ ویئر ہاؤس لیا، ابھی الحمدللہ ادھر بڑا گیراج بنایا، اور ابھی کا نیا گیراج کا نام ہے الریان گیراج۔ تو منظور بھائی، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے یہاں پر جب کام شروع کیا، جب آپ نے ایک تو آپ پہلے جاب کرتے تھے، پھر اس کے بعد آپ نے اپنا یعنی کہ گیراج کا بھی کام شروع کیا اور اسپیئر پارٹس کا بھی شروع کیا، تو نوکری اور بزنس میں آپ نے بہت بڑا جو ڈفرینس آپ کی زندگی میں آیا، جو آپ نے چیلنجز کا سامنا کیا، کیا فرق ہوتا ہے ایک نوکری میں اور ایک کاروبار شروع کرنے میں؟ کیا فرق ہے؟ یہ تو سب سے پہلے نوکری کرنے تو جو دل سے چاہتا ہے میں نوکری کروں، وہ نوکری کر سکتے ہیں، پورا ٹائم نوکری کرے گا۔ اگر آپ
اگر کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا پھر نہیں ہوئے گا. میرا پہلے سے ہی ڈریم تھا میں کچھ اپنا بزنس کروں. شروع سے میں یو اے ای میں آنے کا اسی ٹائم سے میں کب سوچ رہا تھا میں کب اپنا گیرج بناؤں بڑا کر کے, کہ انشاءاللہ الحمدللہ ابھی وہ میرا پہلے کا ڈریم تھا. یعنی آپ کے پاس ڈریم ہے تو سب کچھ ہے, ڈریم نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. جب آپ ڈریم کرے گا, ڈریم بڑا دیکھے گا تو الحمدللہ آپ کو ملے گا انشاءاللہ. دینے والا اللہ. آپ لازم ڈریم آپ کو بڑا ہونا چاہیے. صحیح. منظور الاسلام صاحب, آپ یہ بتائیں کہ جب آپ کا ماشاءاللہ ڈریم بڑا تھا, آپ نے جاب کے ساتھ اپنا بزنس سٹارٹ کیا, تو چیلنجز جو آئے آپ کو, تکالیف جو آئیں آپ کو, آپ ذرا وہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کو آئے ہوئے آپ کتنے سال سے اپنے ملک میں واپس نہیں گئے, آپ کو کون سی تکلیفات, کون سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا؟ ادھر بہت سارے تکلیف ہے, ابھی کتنا بتاؤں. ابھی ادھر تو کچھ لوگ ہے ساتھ دیتے ہیں, کچھ لوگ ہے ساتھ نہیں دیتے. یعنی پورا اپنا جو اندر کا ایک جذبہ ہے وہ جذبات کا ساتھ چلنے کا ہے, جو ہم کو یہ کرنے کا ہے تو ہم یہ کرنے کا ہے. کہ دوسرا کو چھونے گا, کوئی آدمی پازیٹیو ہے کوئی نیگیٹو ہے, پورا ایسا بول کے, لیکن ساتھ دینے والا بہت کمتی ہے. بولنے والا بہت ہے, ساتھ دینے والا بہت کمتی ہے. یہی ہے, اور کیا ہے, بس ایسے چلتا ہے. الحمدللہ ابھی ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں. اچھا, دوسرا منظور الاسلام بھائی, آپ یہ بتائیں ہمارے دوستوں کو کہ جیسے ادھر سے آپ اپنے ملک سے بھی امپلائی منگواتے ہوں گے, جو ہیلپر منگواتے ہیں کام کرنے والے, تو آپ کو مشکلات ہوتی ہیں کیا؟ لوگ آپ کے ساتھ جو آپ کو امپلائی ملتے ہیں ان میں کام کرنے کے لحاظ سے کمیاں ہوتی ہیں کیا؟ لوگ سچ بتا کر آپ کو آتے ہیں, وہ بھی ذرا لوگوں کو بتائیں کہ کیا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ ہے کیا, کچھ لوگ ہے کا معلوم ہے, کچھ لوگ ہے آدھا معلوم ہے یا پورا معلوم نہیں ہے. زیادہ تر لوگ بولتا ہے کہ ہم کو پورا معلوم ہے. جب یو اے میں آتا ہے کہ ادھر کا تھوڑا ڈفرینٹ ہے. اپنا انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, یہ 3 ملک کا کام تھوڑا سا الگ ہے, اور ادھر کا کام تھوڑا سا الگ سے ہے, ہٹ کے ہے. اور ادھر کا کام تھوڑا تکلیف والا ہوتا ہے. یہ جب ادھر آئے گا آدمی تھوڑا 1-2 سال لگتا ہے انشاءاللہ سیٹ ہو جاتا ہے, اگر ادھر کام کیا ہے تو. اگر ادھر کام نہیں کیا ہے تو تھوڑا کام جانتا ہے تو پھر ادھر فائدہ نہیں ہے, ادھر بہت ٹائم لگ جائے گا. اگر ادھر کام تھوڑا اچھا معلوم ہے, ادھر آ کے جلدی سیٹ ہو سکتے ہیں. تو منظور الاسلام صاحب, آپ یہ بتائیں کہ آپ کا کتنے تقریباً آپ کو ٹوٹل کتنے عرصے ہو گیا ادھر ٹائم؟ ابھی ادھر میرے کو 12 سال چل رہا ہے. جی, تو اس کا اگر میں آپ سے نچوڑ پوچھوں کہ آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے, کیا وہ چند پوائنٹس ہیں جو آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا پسند کریں گے؟ ادھر کا ایک تو چیز بہت اچھا ہے, جو قانون کا وجہ سے ادھر بہت اچھا چل رہا ہے. ادھر کا قانون ٹھیک ہے, اس لیے ہم لوگ کوشش کرے گا تو آگے جا سکتا ہے. یہ قانون کو ہم لوگ اگر برخلاف کرے گا تو پھر ہم لوگ نہیں جا سکتا آگے. ادھر کا سب سے اچھا چیز وہی ہے. یہ قانون کا وجہ سے ادھر سب کچھ اچھا چل رہا ہے, اور آپ سیدھا چلو تو سب کچھ سیدھا ہے. صحیح. یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. اگر آپ اسٹریٹ فارورڈ چلیں گے تو یہاں پہ قانون سب کے لیے ایک جیسا ہے, کہ اگر آپ قانون کی پابندی کریں گے لیے تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اگر آپ قانون کی پابندی نہیں کریں گے تو مشکلات آپ کا مقدر ہوں گی. ہاں, جب آپ سیدھا چلے گا انشاءاللہ سب کچھ سیدھا آئے گا. آپ کا نصیب میں بھی اچھا ہو جائے گا. سیدھا نہیں ہے تو کوئی آدمی قانون کو برخلاف کرتا ہے تو سیدھا چلنا ہے تو جھوٹے بولنا ہے تو یہ آدمی لوگ کا بھی سکسیس نہیں ہوئے گا. دوسرا منظور الاسلام بھائی, یہ بھی ذرا ناظرین کو بتائیے گا کہ نیا اگر آ کر کوئی کام سیٹ اپ لگائے گا, کوئی گیرج لگانا چاہتا ہے, تو آپ تھوڑا فیس کے متعلق بھی ایک موٹا بتا دیں. اوپر نیچے تو ہو جاتی ہے کہ ہم کوئی 100% نہیں بتا رہے, ایک آئیڈیا دے رہے ہیں. تو شروع میں کتنی انویسٹمنٹ ہو تو ایک درمیانے درجے کا گیرج القوین میں کھل سکتا ہے؟ اب ادھر القوین میں کھولنے کے لیے تقریباً آپ کو جو ہے نا لائسنس, آن لائن دکان, شاپ دیکھنے, جو بھی آدمی جو کام کرنا چاہتا ہے تقریباً کر کے ابھی کا دور میں تو 30-40 تک تو آپ کو لازم چاہیے. 50,000 درہم ہے تو سیٹ ہے. اچھا, یعنی کہ القوین میں اگر آپ نے گیرج کھولنا ہے تو 50,000 درہم, وہ پھر اپنے ملک کے حساب سے, اگر کوئی پاکستانی ہے تو وہ ملٹیپلائی اپنے حساب سے کر لے, کرنسی کے حساب سے. بنگلہ دیش کا ہے تو وہ کر لے, اور باقی ملکوں کے اپنے حساب سے کر لیں. تو آپ آخر میں بنگلہ دیشی جو ناظرین ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کو تھوڑا بنگلہ میں بھی بتائیں, ہمارے چینل کے بارے میں بھی, اور کوئی بھی بات آپ کرنا چاہیں, آپ کے دل کی آواز اپنے بنگلہ دیشی بھائیوں کے لیے جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں
ان کے لیے بھی کچھ آپ بنگلہ میں بھی بولیں. আসসালামু আলাইকুম जो আমাদের দেশের বাইরে আছেন যারা এখন এই মুহূর্তে এই চ্যানেলকে দেখতেছেন বা আমাদেরকে দেখতেছেন, আমি সবাইকে বলতে চাই যে কেউ যদি এখানে আইসা বিজনেস করতে চান বা কোনো কাজ করতে চান, তো বিজনেস করতে গেলে আগে একটা ভালো জায়গা দেখবেন, লোকেশন দেখবেন, ভালো আপনি কী কাজ করতে চান, গ্যারেজ খুলতে চান, আবার অন্য কোনো বিজনেস করতে চান, যে কোনো বিজনেসের জন্য আগে ভালো একটা লোকেশন দেখবেন, তারপরে আপনি যে কোনো কাজে হাত দিবেন ইনশাআল্লাহ. আগার এখানকার ইউএইর 50,000 দিরহাম হইলে ইনশাআল্লাহ আপনি ভালো একটা বিজনেস যে কোনো একটা দোকানপাট খুলতে পারেন আশা করি. تو یہ جی ہمارے آج کے مہمان تھے منظور الاسلام. میں ان کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اور ہم جاتے جاتے ایک نعرہ لگائیں گے پاکستان بنگلہ دیش دوستی کے بارے میں جو ہے نا, پاکستان بنگلہ دیش دوستی زندہ باد, زندہ باد, اور پاکستان اور بنگلہ دیش پائے زندہ باد. ہم اسی نعرے کے ساتھ ہم چاہیں گے کہ دونوں ملکوں کے تعلقات جو ہے یہ بہت ہی اچھے مکینک ہیں ماشاءاللہ. یہ ہمارے اسلامی بھائی بھی ہیں, ہم جب بھی ان سے ملتے ہیں تو بہت ہی زیادہ اپنائیت کا احساس ہوتا ہے. فرق کوئی بھی نہیں لگتا کیونکہ ہم تو ایک ہی, کیونکہ ہمارا سب سے بڑا رشتہ جو ہے وہ اسلامی ہے. میں ان کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. انشاءاللہ تعالی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اگلی دفعہ عرفان اللہ پھر حاضر ہوگا, اور اگلی ویڈیو تک کے لیے عرفان اللہ اپنے آج کے مہمان منظور الاسلام کے ساتھ اب آپ سے اجازت چاہتا ہے. اشفاق احمد صاحب کی اس دعا کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کا شرف نصیب فرمائے. اللہ حافظ و ناصر. اللہ حافظ. السلام علیکم.